ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقع خان، مصنف اسلم راہی، قسط نمبر 22۔ رات شب خوابی کا حریری لباس اتار چکی تھی۔ صبح سانسوں کی سوندھی مہکار کو اپنے دامن میں سمیٹے جل ترنگ رقص کرتی شگفتگی کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ شجر شجر اڑنے والے طیور، گل بگل آوارہ گردی کرنے والی تتلیاں جاگ اٹھی تھیں۔ رات کی تاریکی، دھنک اور دہکتے خوابوں کے سائے ختم ہو چکے تھے۔ شبنم میں ڈھلی شاداب وادیوں کے اندر روشنیوں کی لہریں کرنوں کی احادیث تک کے چہروں کو نکھارنے لگی تھیں۔ ایسے میں شاہراہ ریشم کے ایک طرف بائیدار اپنے مسلح دستوں کے ساتھ ایک کوہستانی وادی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ اچانک ایک طرف سے خریم بن مکروم منگول ہرکاروں کی رہنمائی میں اس وادی میں داخل ہوا۔ خریم بن مکروم اور اس کے مسلح جوانوں کو آتے دیکھ کر بائیدار سنبھل گیا۔ اس کے ساتھی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خریم بن مکروم ان بکالے تمدن کے عذاب میں گھس جانے والے رنگ و نور کے کشتزاروں کے ہجوم، وحشت بھرے خوابوں میں انقلاب برپا کرنے والے سبزہ زاروں کی خوشبو سے بغلگیر ہوتی سحر اور سانسوں کے خودکار عمل میں روح و بدن کے اندر اختلافات کھڑے کر دینے والے سلگتے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ جواب میں بائیدار بھی خریم بن مکروم اور اس کے لشکریوں پر درندگی کی غلاظتوں، اندھی صدیوں کی خونی داستانوں، بھٹکتی بلکتی ٹوٹتی گھٹن اور سلسلہ روز و شب میں اٹھتے تیرہ خیز و نکوش کی خونی علامتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ ابھی دونوں لشکر ٹکرانے ہی والے تھے کہ بائیدار کی پشت کی جانب سے کچھ دستوں کے ساتھ عمیر بن نصر نمودار ہوا، اور وہ بائیدار اور اس کے لشکر کی پشت کی جانب سے ہلاکت کے ہاتھوں کو کاٹتی بپھرتی صداؤں کی تکبیروں، صدیوں میں کٹتی راتوں میں رواں دواں بازگشت اور تاریکی کی اونچی اٹھتی دیواروں میں تک میں گھس جانے والی خونی رتوں کی الغار کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اب خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر کے دو طرفہ حملوں کے باعث بڑی تیزی سے بائیدار کے دستوں کی حالت بے خد و خال، ہیولوں، گرم خوردہ تجسیم، دیمق زدہ در و بام، ماضی کی راہ گزر کی ویرانیوں اور ہلاکت کے دشت صفات میں کڑوے ذائقوں کی ناآسودگیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر نے بائیدار کو زندہ گرفتار کر کے سارے ساتھیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر کچھ مغیار بائیدار کو پکڑ کر اسے کھینچنے لگے اور اس سمت لائے جہاں خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر دونوں بھائی موجود تھے۔ بائیدار جب ان دونوں کے سامنے آیا تو ان دونوں نے انتہائی غضبناک نگاہ اس پر ڈالی۔ پھر خریم بن مکروم نے بائیدار کو مخاطب کرنا شروع کیا: شیطان صفت انسان، میرے بھائی کی تم سے کوئی دشمنی نہ تھی، پھر تو نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کیوں ناحق قتل کیا؟ وہ میرے الفاظ کی مہک، میرے حرفوں کی خوشبو تھا، میری ذات کا زیر لب تبسم اور میری زندگی کے دشوار دنوں میں محبت کا ایک اشارہ تھا۔ قسم خدائے قدوس کی کہ اگر تو کسی میدان جنگ سے اسے پکارتا، مقابلے کے میدان میں اگر تو اسے کبھی دعوت مبارزت دیتا، تو وہ تیری انا کی عظمتوں، تیرے من کے گھمنڈ، تیری نظر کے گناہ گار اجالوں کو خاک میں ملاتے ہوئے تیرے بدن کے گنبد میں مہیب و گنجلک راہوں جیسی ویرانی اور پیچ دار راستوں کا جبر بھر کے رکھ دیتا۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تو بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بائیدار کہنے لگا: تو نے میرے بھائی بوری کو تحقیق کر کے ایک مقابلے میں زیر کیا تھا، سو تیرے بھائی کو زیر کرنا میرا حق بنتا تھا۔ اب تو نے میرے بھائی بوری کو قتل نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن میں نے تیرے بھائی کو تیغ زنی میں مغلوب کر کے قتل کر دیا۔ بائیدار کے ان الفاظ پر خریم بن مکروم کے غضب غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کا ہاتھ اٹھا، پھر ایسا زوردار اور پرقوت گھونسا اس کی گردن پر مارا کہ بائیدار پلٹنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ پھر انتہائی زوردار آواز میں خریم بن مکروم ڈھارا:
اگر مجھے کسی نے تجھے زندہ سرائے باتوں میں لے جانے کے لیے کہہ نہ دیا ہوتا تو خدا کی قسم میں یہاں تیرے بدن کا روپ بگاڑ کے رکھ دیتا۔ تو میرے سامنے وقت کے پاہج لمحوں میں خوابوں کی دریوزہ گری کرتا، ان اندیکھے سپنوں کی طرح تو اپنے جسم کی ساری سرشاری ادھیڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ بائیدار اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مکے نے اسے بالکل سیدھا اور مستقیم کر دیا تھا۔ خریم بن مکروم کے سامنے وہ نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو گیا، لیکن خریم بن مکروم کے تھوڑا پیچھے عمیر بن نصر ابھی تک غیظ و غضب سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بار بار اس کے ہاتھ اپنی آستینوں کی طرف چڑھ جاتے تھے، پھر نہ جانے اس پر کیا جنون سوار ہوا، وہ ہر رکاوٹ کو ہٹا دینے والی غضبناکی کے گرداب کی طرح آگے بڑھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ بائیدار کی کمر پر ڈالے اور اسے اٹھا کر زمین پر بری طرح پٹخ دیا۔ پھر اس نے اس پر گھونسوں لاتوں کی بارش کر دی۔ بڑی مشکل سے خریم بن مکروم نے اسے پکڑ کر جب پیچھے ہٹایا تو انتہائی غضبناک آواز میں عمیر بن نصر بائیدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تو ہمیں اپنے سامنے اتنا ہی بے بس اور لاچار سمجھنے لگ گیا ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ تیرے دل کی گناہ گار لوح پر موت کے سناٹوں کے انبار لگا دیں، تیرے دل پر قضا کی خواہشوں کی تھکن طاری کر دیں، تیری رگ رگ کو تار تار، تیرے جسم کو لخت لخت اور تیرے بدن کی کوسوں کو کرچی کرچی کر کے رکھ دیں۔ ہم دونوں بھائی اس قابل ہیں کہ تجھے تیری ذات کے شراب میں ڈبوئیں، تیرے بدن کی سطح پر مرگ کی دھوپ پھیلائیں اور تجھے اس قدر مجبور اور بے بس کر دیں کہ تو خود اپنی سانسوں کو ہمارے سامنے گروی رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ خریم بن مکروم اور اس کے بعد عمیر بن نصر کے ہاتھوں پٹنے کے بعد بائیدار کی حالت گرد آلود شہر میں سوگ بھرے دن، تاریک بے رحم شب میں دکھ کی یکجہتی، دھند تنگ و تاریک ساعتوں میں خشک بے تاثیر لمحوں اور پرانی خستہ صدیوں میں بھٹکتے جنم کے اندھے انسانوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ایسا سما رہا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک مگیار کو جو چھوٹا سا لار تھا خریم بن مکروم نے بلایا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پھر چند اور مگیار بھی آئے، وہ بائیدار کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور اس کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھنے لگے۔ اس موقع پر خریم بن مکروم نے اپنے پہلو میں کھڑے عمیر بن نصر کو مخاطب کیا، عمیر میرے بھائی، تھمر اور نکسار کے ساتھ سرائے باتوں میں تمہارے داخلے کے بعد میں نے اپنی مہم سے متعلق تمہیں تھوڑی بہت تفصیل بتائی۔ میرے بھائی، گزشتہ شب میں نے تفصیل کے ساتھ برکائے خان سے بات کی تھی۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنی نئی مہم پر روانہ ہو جائیں، اور اس نئی مہم کے لیے برکائے نے ایک خاصا بڑا لشکر بھی ہمیں مہیا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ مہم دو پہلو رکھتی ہے۔ اول یہ کہ ہم سلافوں کے سردار سکتور پر غلبہ پائیں، جو اس وقت کیف کے سلافوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد خاصی طاقت اور قوت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے ہر صورت میں ان سلافوں کو زیر کر کے اور سکتور کو گرفتار کر کے اس انتقام لینا ہے۔ دوسری مہم برکائے کی نکل آئی ہے، اس لیے کہ پولینڈ کے کچھ علاقوں نے باتوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا ہے، اور برکائے یہ چاہتا ہے کہ جو لشکر ہم لے کر نکلیں اس میں منگول سالار بھی شامل ہوں۔ پہلے کیف اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے سلافوں کے خلاف حرکت میں آئیں اور سکتور کو گرفتار کرنے اور اس سے انتقام لینے کے بعد ہم پولینڈ کا رخ کریں اور پولینڈ کی سرزمینوں میں جن لوگوں نے برکائے خان کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے ان سے نبٹ کر پھر سرائے باتوں میں آئیں۔ برکائے بھی یہ چاہتا ہے کہ اب ہم واپس اپنی سرزمینوں، اپنے علاقوں کی طرف نہ جائیں۔ اس کی خواہش ہے کہ اب میں اور تم ہمیشہ کے لیے سرائے باتوں میں اس کے پاس رہیں۔ میرے بھائی، بتا تو اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر عمیر بن نصر نے بڑی عقیدت، بڑے پیار سے خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے صرف چند ہی ماہ بڑے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے ناطے سے آپ میرے باپ کی ہی جگہ ہیں۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ اور پھر یہ کہ سلافوں کے سردار سکتور سے انتقام لینا ہمارا آبائی فریضہ ہے، جس کو ہم دونوں بھائیوں نے ہر صورت پورا کرنا ہے، اور جو لشکر برکائے ہمیں مہیا کرے گا اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ ہم بڑے احسن طریقے سے اس کی پولینڈ کی مہم کو بھی سر کر کے لوٹیں گے۔ اب باقی رہ گیا مستقل طور پر سرائے باتوں میں قیام کرنا۔ تو میرے بھائی، ہمارا خاندان تو ختم ہو چکا ہے، ہم دو بھائی ہی رہ گئے ہیں، شادیاں بھی ہم نے کر لی ہیں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ واپس جا کر ہم دونوں بھائی کیا کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہم دونوں بھائی یہیں سرائے باتوں ہی میں قیام کر لیں گے۔ خریم بن مکروم نے مسکراتے ہوئے عمیر بن نصر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر خریم بن مکروم کے کہنے پر لشکری حرکت میں آئے۔ کچھ لشکریوں نے بائیدار کو ایک گھوڑے پر سوار کروا دیا۔ پھر خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر دونوں اپنے بھائی اپنے ان دستوں
دونوں بھائی اپنے ان دستوں کے ساتھ شاہراہ ریشم پر واپس سرائے باتو کا رخ کر رہے تھے۔ تھمر اور نکسار دونوں بشار اور خریم بن مکروم دونوں کے یورت میں بیٹھی بشار کو ساتھ محو گفتگو تھیں۔ اب تھمر اور نکسار دونوں بشار سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکی تھیں۔ تائسی کی موت کے بعد بشار نے بھی پوری طرح اپنے آپ کو ان دونوں سے منسلک کر دیا تھا۔ وہ یورت جو پہلے قریش بن مکروم اور تائسی کے تصرف میں تھا، اس میں اب عمیر بن نصر، نکسار اور تھمر تینوں نے رہائش رکھ لی تھی۔ تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ یورتوں کے باہر سرائے باتوں میں خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر کی آمد کا شور مچ گیا۔ یہ شور سنتے ہی تینوں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یورت سے نکلی اور جس طرف دوسرے منگول دوڑتے جا رہے تھے وہ بھی ادھر کو بھاگی۔ سرائے باتوں کے درمیان جو کھلا وسیع میدان تھا وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں وہ دستے بھی تھے جو مکروم اور عمیر بن نصر کے ساتھ گئے تھے اور ان کے درمیان بے بسی کی حالت میں بیدار کھڑا تھا۔ بشار، تھمر اور نکسار جب بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تو ان کے پہنچنے تک کافی لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ بشار، تھمر اور نکسار تینوں اس طرف گئیں جہاں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر کھڑے تھے۔ آگے بشار تھی، تھمر اور نصر دونوں پیچھے تھیں۔ ان کے سامنے جا کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشار نے انہیں مخاطب کیا، میں آپ دونوں بھائیوں کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ جس شخص کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں میں اس کو جانتی ہوں، یہ بیدار ہے۔ اس نے میرے بھائی قریش بن مکروم اور میری بہن تائسی کا خاتمہ کر کے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا اسے انتہائی قسم کی کڑی ملنی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بشار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے خوشگوار لہجے میں خریم بن مکروم کہنے لگا، اگر میں اور عمیر دونوں بیدار کے معاملے کا تمہیں مصنف مقرر کر دیں تو اس کے لیے تم کیا سزا تجویز کرو گی؟ بشار جذباتی سی ہو گئی، بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اسے سسکا کر ماروں گی کہ یہ بلبلاتا رہے گا، موت کو پکارتا رہے، قضا کو آوازیں دیتا رہے، لیکن میں اسے تڑپا کر اسے سسکا کر ماروں۔ اس پر بڑے پیارے انداز میں خریم بن مکروم نے بشار کا شانہ تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، بشار، اتنی غضبناکی، اتنے غصے کا اظہار کرنا اچھا نہیں۔ میں اور عمیر سے وہیں ختم کر دیتے، لیکن چونکہ برکائے خان نے خاص طور پر کہا تھا کہ ہم بیدار کو زندہ گرفتار کریں، لہٰذا اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے ہم یہاں لے آئے۔ اب تھوڑی دیر تک وہ آتا ہے، وہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تب نکسار اور تھمر نے بھی آگے بڑھ کر ان دونوں کو مبارکباد دی۔ عین اسی لمحے لوگوں کے جمگھٹے میں برکائے خان، کوچمان، گوچلوک، گشلی خان، تورائی خان نے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہیں راستہ دینے کے لیے لوگ ادھر ادھر چھٹ گئے۔ وہ سب ادھر آنے لگے جس جگہ خریم بن مکروم، عمیر، بشار، تھمر اور نکسار کھڑے تھے۔ اپنے گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر عمیر بن نصر اور خریم بن مکروم بھی آگے بڑھے۔ برکائے کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی باری باری ان سے گلے ملے۔ پھر برکائے کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم کہنے لگا، برکائے میرے عزیز بھائی، یہ میرے سامنے بیدار کھڑا ہے، اس کے ہاتھ ہم نے پشت پر باندھ رکھے ہیں۔ اے میرے بھائی، تم نے زندہ لانے کے لیے کہا تھا سو ہم نے ایسا کیا۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ اس نے میرے بھائی قریش بن مکروم کو کیوں قتل کیا، اس کے ساتھ اس کی کوئی عداوت اور دشمنی نہ تھی، تو اس نے کہا کہ یہ اسے کسی میدان جنگ میں کسی مقابلے کے میدان میں پکارتا تو پھر وہ اسے بتاتا کہ تیغ زنی کے فن میں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو ختم اس وقت کیا جب وہ شاہراہ ریشم پر مشرق کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بے خبری کے عالم میں یہ ان پر حملہ آور ہوا۔ یہاں تک کہتے کہتے خریم بن مکروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا انتہائی غصے اور برہمی میں برکائے کی آنکھوں میں زندگی کی زنگ آلود نہ رکنے والی بلا خیزیاں، منزلوں کے سراغ، لمحے لمحے کو مٹا دینے والی تقریب کی آتش جوش مارنے لگی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر صحرا کی ریت میں جلتے اداس دنوں اور روتی راتوں کے اندھیرے سفر میں بھٹکتی کھولتی جوالا مکھی جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر برکائے خان بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیدار کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایسا زوردار تماچا اس نے بیدار کے منہ پر مارا کہ بیدار لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس موقع پر قریب کھڑے ایک منگول کو مخاطب کرتے ہوئے کھولتے ہوئے لہجے میں برکائے خان کہنے لگا، ذرا اس کی پشت پر بندے ہاتھ کھول دو۔ وہ منگول آگے بڑھا اور بیدار کے ہاتھ جو پشت پر بندے تھے وہ اس نے کھول دیے۔
बरकाए खान फिर भड़क कर उठा और कहने लगा, उठो, सीधे खड़े हो जाओ। बायदार उठा, चुपचाप सीधा खड़ा हो गया। बरकाए खान ने फिर इंतहाई आतिश मिजाजी में उसे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, तुम क्या समझ बैठे थे कि हमें माजी के तहते ख्यालात और वीरानों के भटकते नोहे जान कर ख़त्म कर दोगे? तूने क्या ठान रखी थी कि तू हमारे लिए बेदार होती आफतों और तारीकी में पहरे जबर का सा साबित होगा और सागर पार से आने वाले मौत के संदेशों से हमें दो चार करके रख देगा। अभी हम में हिम्मत और ताकत है कि तेरे जैसे गुनाह और शर के पुतलों को पुरानी दीमक, ज़दा चूब और वकी खस्तगी का शिकार दहलीज समझकर ईंधन की तरह जला कर रख दें। बरकाए की इस गजबनाकी के सामने बायदा की हालत जीवन नदी किसी खुश साली, मातम की शब स्वयं के हजनों मिलाल, सर्दियों की तवील रातों में धुआं धुआं घंटियों की आवाज़ों और आफतों भरी फिजाओं में तेरा तार धुएं की दीवारों जैसी हो रही थी। यहाँ तक कि बरकाए ने उसे फिर मुखातिब किया, मेरे भाई कुरैज और उसकी बीवी ताइसी के कातिल, अब तो उन अनजाने जज्बों के सरसाम और शाम के आसेब जैसा चुप, साजिशी रात के बहरान और रगो पे में बरसती जुल्मतों जैसा खामोश क्यों है? बोल, किस बिना पर तू ने कुरैश पर हमला किया और इसको कत्ल किया? बायदार चुपचाप खड़ा रहा, मुंह से कुछ ना बोला। तब आतिश फिशा की तरह बरकाए भड़क उठा। उस पर मुक्कों पाँव की ठोकरों की उसने बारिश कर दी। बायदार ज़मीन पर गिर गया। फिर बरकाए खान ने कुछ फैसला किया। मखसूस इशारा करते हुए उसने तोराई खान को अपने करीब बुलाया। तोराई खान जब करीब गया तो बरकाए खान ने सरगोशी में उससे कहा, जिस पर तोराई खान आगे बढ़ा। चंद मुसल्लह मंगोलों के साथ वो बायदार की तरफ गया और उसका खात्मा कर दिया। बायदार का सर कलम करने के बाद तोराई खान अपने मुसल्लह मंगोल साथियों के साथ बरकाए के पास आ गया। तब बरकाए पीछे हटा, उस जगह आया जहां उमैर बिन नसर और खुरैम बिन मकरूम खड़े थे। अब उसकी हालत पहले की निस्बत काफ़ी संभल चुकी थी। फिर उसने खुरैम बिन मकरूम की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, खुरैम मेरे भाई, अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मुहिम यह है कि तुम सलाफ़ों से अपने ख़ानदान के मरने वाले अफराद का इंतकाम लेना है। सलाफ़ कीफ शहर की तरफ जा चुके हैं। मैंने कुछ हरकारे उनकी तरफ रवाना कर दिए हैं। एक लश्कर भी तैयार कर दिया है। तुम दोनों भाई थकावट महसूस ना कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि तुम दोनों भाइयों सलाफ़ों के लिए वो लश्कर लेकर कल कीफ की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम दोनों भाई अपने इंतकाम से निपटने के बाद पोलैंड की मुहिम का रुख करो। वहाँ के छोटे बड़े हुक्मरानों ने हमें खराज देना बंद कर दिया है। खराज की बहाली करो। इसके बाद वापस आओ यहाँ मेरे पास मेरे अजीज़ और मेरे जानिसार भाइयों के साथ मेरे साथ ही क्याम करो। अब बोलो तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? बरकाए की इस गुफ्तगू के जवाब में खुशी का इजहार करते हुए खुरैम कहने लगा, बरकाए मेरे भाई, इस सिलसिले में मैं उमैर से बात कर चुका हूँ। ये इस तजवीज़ से मुत्तफिक है। कल हम यहाँ से कूच करेंगे। पहले सलाफ़ों से निपटेंगे, इसके बाद पोलैंड की मुहिम को सर करते हुए मुझे उम्मीद है कि हम कामयाबो कामरान सराय बातू को लौटेंगे। खुरैम बिन मकरूम के इन अल्फाज से बरकाए भी खुश हो गया। फिर कहने लगा, अब तुम दोनों भाई जाओ। तुम दोनों की बीवियां बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थीं। तुम दोनों को वैसे भी आराम की ज़रूरत है। बरकाए के कहने पर खुरैम और बशार अपने खेमे में, जबकि उमैर बिन नसर, नक्सार और थमर अपने यूरत की तरफ चले गए। अगले रोज़ खुरैम बिन मकरूम ने एक लश्कर के साथ दरियाए नेपर के किनारे कीफ शहर की तरफ कूच किया। लश्कर में उमैर बिन नसर, तोराई खान, कशली खान के अलावा कोचमान, गोचलोक और कुछ मंगोल सरदार भी शामिल थे। ये लश्कर उस लश्कर से बड़ा था जो पहले लेकर खुरैम बिन मकरूम अपनी मुहिम पर निकला था। उस लश्कर में सिर्फ करगेज, बाशकीरी और मगियार थे, लेकिन अब इन तीनों कबाइल के अलावा लश्कर में काफ़ी मंगोल भी शामिल थे। खुरैम बिन मकरूम अपने लश्कर के साथ दरियाए वोल्गा के किनारे किनारे शुमाल की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया था, जहाँ काजान से पहले दरियाए वोल्गा बाएं तरफ दरियाए नेपर की तरफ एक लंबा खम खाता है। वहाँ से उसने अपना रुख बदला। वो बाएं जानिब बढ़ा। अब वो इस शाहराह पर सफ़र कर रहा था जो दरियाए वोल्गा से मशरिक़ की तरफ आती थी। दरियाए वोल्गा को लकड़ी के पुल के ज़रिए उबूर करने के बाद दरियाए नेपर और दरियाए वोल्गा के दरमियान पड़ने वाली सतह मुर्तफ़ा के बीचों बीच वो शाहराह सीधी दरियाए नेपर के किनारे कीफ के शहर की तरफ जाती थी। अभी उसने इस सतह मुर्तफ़ा का लगभग आधा ही हिस्सा तय किया होगा कि सामने की तरफ से वो हरकारे आते दिखाई दिए, जिन्हें खुरैम बिन मकरूम की रवानगी से पहले बरकाए खान ने सलाफ़ों पर नज़र रखने के लिए और उनकी नकलो हरकत की तफसील खुरैम बिन मकरूम को बताने के लिए पहले रवाना कर दिया था।
جب وہ ہرکارے گھنٹیاں بجاتے ہوئے قریب آئے تب اپنے لشکر کو خریم بن مکروم نے مخصوص اشارہ کیا، جس پر لشکر رک گیا۔ لشکر کے آگے خریم بن مکروم، عمیر بن نصر، کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان اور کچھ دوسرے منگول سردار بھی تھے۔ ہرکارے قریب آ کر رکے۔ سب سے پہلے انہوں نے مصافحہ کیا، پھر ان کا جو سرکردہ تھا وہ خریم بن مکروم کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: ابن مکروم، سلافوں کو آپ کے کوچ اور حملہ آور ہونے کی خبر ہو چکی ہے۔ لگتا ہے آپ پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ سلافوں کا سردار سکتور دریائے ویاتکا کے کنارے آپ کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد کیف گیا۔ آپ جانتے ہیں کیف اور اس کے گرد و نواح میں سلاف ہی سلاف آباد ہیں۔ ان سب نے سکتور کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور اب سکتور کی کمانداری میں ایک بہت بڑا لشکر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہے۔ اس سے پہلے کارمکوں، جنگاریوں اور سلافوں کے جس لشکر سے آپ کا پالا پڑا تھا، سلافوں کا یہ لشکر تعداد میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سلافوں کے کارکن آپ کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سے نمٹنے کے لیے اس بار انہوں نے ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ انہوں نے 2 بڑے بڑے لشکر تیار کیے ہیں۔ ایک لشکر کیف شہر کے شمال میں آپ کا منتظر ہے، دوسرا لشکر اس شاہراہ پر گھات لگائے ہوئے ہے جو دریائے نیپر کے کنارے کنارے مختلف سمتوں میں بل کھاتی ہوئی ولادی میر کی طرف چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہ لشکر ٹکرائے گا جس نے کیف شہر کے شمال میں اپنے آپ کو استوار کر رکھا ہے۔ اسی میں خانہ بدوش سلافوں کا سردار سکتور ہے، جس سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تب آپ سلافوں کے اس لشکر سے ٹکرائیں گے تو کھات میں بیٹھا سلافوں کا وہ لشکر، جو تعداد میں پہلے لشکر جتنا ہی ہے، وہ اپنی گھات سے نکلے گا اور دریائے نیپر کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے اور برق رفتاری سے جنوب کی سمت آئے گا اور پشت کی جانب سے آپ پر حملہ آور ہو کر سلافوں کی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والے منگول ہرکاروں کا وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب اپنے گھوڑے پر بیٹھا خریم بن مکروم گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ پھر باری باری اس نے عمیر بن نصر، کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان اور دیگر سالاروں کی طرف دیکھا، پھر کسی بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا: میرے عزیز بھائیوں، سلافوں سے نمٹنے کے لیے جو لائحہ عمل میرے ذہن میں آتا ہے، اس کے تحت لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ جس میں زیادہ تر منگول ہوں گے، کشلی خان اور تورائی خان کی سرکردگی میں ہوگا، میں کام کرے گا اور یہ سلافوں کے اس لشکر سے نمٹے گا جو دریائے نیپر کے کنارے کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لگائے ہوئے ہیں۔ دوسرا لشکر کوچمان اور گوچلوک کی سرکردگی میں رہے گا اور تیسرا لشکر میرے اور عمیر بن نصر کی کمانداری میں ہوگا۔ اب اس سے آگے جو لائحہ عمل حرکت میں آئے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے دریائے نیپر کے کنارے کنارے تورائی خان اور کچلی خان اس سمت آگے بڑھیں گے جس سمت سلافوں کے کسی لشکر نے گھات لگا رکھی ہے، اور ان علاقوں سے آنے والے کچھ ہرکارے ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ ان سلافوں سے ٹکرائیں گے اور میرے خیال میں یہ ان کو بڑی آسانی سے شکست دیں گے، اس لیے کہ سلاف کسی بھی صورت منگولوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے اس وقت تک میں، عمیر بن نصر، کوچمان اور گوچلوک کیف شہر کے شمال میں سلافوں کے دوسرے حصے کے ساتھ ٹکرا چکے ہوں گے۔ اب تورائی خان اور کشلی خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد دریائے نیپر کے کنارے کنارے سلافوں کا وہ لشکر جنوب کی طرف بھاگے گا تاکہ دوسرے حصے کے ساتھ اگر لشکر حرکت میں آ جائے، تاکہ دوسرے حصے کے ساتھ اگر ہم ٹکرا چکے ہیں تو ہماری پشت کی طرف سے حملہ آور ہو۔ ان کی اس یلغار سے بچنے کے لیے وہ لشکر حرکت میں آئے گا جو کوچمان اور گوچلوک کی سرکردگی میں کام کر رہا ہوگا۔ کوچمان اور گوچلوک دونوں اپنے لشکر کو لے کر پچھلی سمت رہیں گے۔ جب گھات لگانے والے سلاف کشلی خان اور تورائی خان کے آگے آگے بھاگتے ہوئے آئیں گے تب کوچمان اور گوچلوک کے تحت جو لشکر ہوگا یہ فوراً اپنا رخ بدلے گا، میرا ساتھ دینے کی بجائے پلٹ کر یہ بھاگ کر آنے والے سلافوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس طرح سامنے کی طرف سے کوچمان اور گوچلوک اور پشت کی طرف سے تورائی خان اور کشلی خان سلافوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے تو میرے خیال میں مکمل طور پر اسے کچل دیں گے۔ اتنی دیر تک میں کیف شہر کے شمال میں سلافوں کے دوسرے لشکر کو اپنے ساتھ الجھائے رکھوں گا اور دفاع تک محدود رہوں گا، جارحیت اختیار نہیں کروں گا۔ دوسرے حصے کو برباد کرنے کے بعد کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان میرے حصے سے آن ملیں گے اور پورے لشکر کے ساتھ
پھر ہم سلافوں کو ضرب لگائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد سلافوں سے نمٹنے اور خانہ بدوش سلاف سردار سکتور کو گرفتار کرنے کے بعد اسے کڑی سزا دیتے ہوئے ہم آگے یورپ کے ان باغیوں کا رخ کریں گے جن لوگوں نے منگولوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جب تک خریم بن مکروم بولتا رہا سب لوگ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تب کوچمان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، خریم بن مکروم میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پر دیانت داری سے عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سلافوں کو ہم نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ باقی سالاروں نے بھی خریم بن مکروم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے خریم بن مکروم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جو ہرکار سلافوں پر نگاہ رکھنے کے بعد لوٹے تھے ان کا سرکردہ پھر خریم بن مکروم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن مکروم، میں ایک دشواری سے آپ کو آگاہ کرنا بھول گیا۔ وہ بات اب میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ دریائے نیپر کے کنارے کنارے کیف سے جو شاہراہ ولادیمیر کی طرف جاتی ہے، سلافوں کے لشکر نے وہاں ایک عجیب و غریب جگہ گھات لگا رکھی ہے اور وہاں شبخون نہیں مارا جا سکتا۔ خریم بن مکروم نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ذرا ان کی گھات کا محل وقوع مجھ سے کہو، اس کے بعد میں اپنے رد عمل کا اظہار کروں گا۔ اس پر وہ ہرکاروں کا سرخیل پھر کہنے لگا، ابن مکروم، معاملہ کچھ یوں ہے کہ دریائے نیپر کے بائیں کنارے سے ذرا ہٹ کے ایک درہ وسیع اور کھلی وادیوں کے اندر اترتا ہے۔ یہ وادیاں اتنی وسیع بھی نہیں کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص درے سے داخل ہونے والوں کی نقل و حرکت پر نگاہ نہ رکھ سکے۔ یہ وادیاں چاروں طرف سے بلند کوہستانی کے سلسلوں میں گھری ہوئی ہیں۔ دریائے نیپر کی طرف سے جو درہ ان وادیوں کی طرف جاتا ہے وہ نیچے کا سارا پانی ان وادیوں میں داخل ہوتا ہے۔ وہ نیچے ہے۔ وادیاں کافی اونچی ہیں۔ چاروں طرف جو کوہستانی سلسلے ہیں، بارش کے موسموں میں ان کا سارا پانی ان وادیوں میں داخل ہوتا ہے اور ان وادیوں سے نکل کر پھر درے کے ذریعے دریائے نیپر میں گرتا ہے۔ سلافوں کے جس لشکر نے وہاں گھات لگا رکھی ہے انہوں نے بے شک خیمے نیچے وادی میں کوہستانی دامن میں نصب کرا رکھے ہیں، لیکن خود وہ کوہستانی سلسلے کی پہ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ ایسا وہ اس احتیاط کے تحت کر رہے ہیں کہ اگر منگولوں کا کوئی لشکر آپس میں تقسیم ہو کر ایک کیف کی طرف اور ایک ان کی طرف بڑھتا ہے تب وہ اوپر سے پتھر گراتے ہوئے اور تیروں کی بارش کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو مار بھگائیں گے۔ لہذا تورائی خان اور کشلی خان جو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ان کا رخ کریں گے تو انہیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ درے کے ذریعے وادی میں داخل ہو کر ان پر شبخون مارنے کی بجائے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی اور لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ تورائی خان اور کشلی خان کو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ ہرکاروں کا وہ سرخیل جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر تک خریم بن مکروم گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس موقع پر عمیر بن نصر، تورائی خان، کشلی خان، کوچمان، گچلوک اور دوسرے سب سالار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن سیدھی کی۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر کشلی خان اور تورائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کشلی خان اور تورائی خان میرے دونوں بھائیوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک میرے پاس، دوسرا کوچمان گوچلوک کے پاس، تیسرا تم دونوں بھائیوں کے پاس۔ دشمن کے جس لشکر کی طرف تم نے رخ کرنا ہے اس کے محل وقوع کے متعلق تم بھی سن چکے ہو، میں نے بھی سن لیا ہے۔ اب جو محل وقوع ہمارے ان مخبروں نے بتایا ہے اس کے مطابق درے کے ذریعے ان وادیوں میں داخل ہونا خود اپنے لیے اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ تم دونوں بھائی ایسا نہیں کرو گے۔ یہ جو ہرکارے ہیں ان میں سے زیادہ تم اپنے ساتھ لے جانا، اس لیے کہ یہ ان علاقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میرے بھائی، دریائے نیپر کے کنارے جس کوہستانی سلسلے کے اوپر سلافوں کے دوسرے لشکر نے گھات لگا رکھی ہے، تم اس سے 2 میل پہلے ہی یعنی کیف کی طرف سے دریائے نیپر کے کنارے کوہستانی سلسلے کے اوپر گھات لگا لینا۔ میں چونکہ پہلے ان علاقوں کی طرف آ چکا ہوں اس لیے یہ سارے علاقے میرے دیکھے بھالے ہیں۔ اس شاہراہ کو بھی میں جانتا ہوں جو کیف کی طرف سے ولادیمیر کی طرف جاتی ہے۔ یہ سیدھی دریائے نیپر کے کنارے کنارے جاتی ہے اور پھر بائیں جانب رخ بدل کر انتہائی مغرب کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مغربی سمت کی طرف سے ہی ماسکو کے اوپر چکر لگا کر ولادیمیر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب تم لوگوں نے دشمن کی گھات کی جگہ سے لگ بھگ 2 میل پہلے ہی کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھ جانا ہے۔ کشلی خان اور تورائی میرے بھائیوں،
اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک حصے کا اپنے کسی سالار کو کماندار مقرر کرنا، باقی دونوں حصے تمہارے پاس رہیں گے۔ لشکر کا جو حصہ چھوٹے سالار کی سرکردگی میں ہوگا وہ سب سے شمالی طرف رہے گا۔ ان کے ذمہ صرف یہ کام ہوگا کہ جو ہی سلافوں کا لشکر دریائے نیپر کے کنارے شاہراہ پر ان کے پاس سے گزرے تو وہ ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دیں۔ بارش اس وقت شروع ہوگی جب سلافوں کا کافی حصہ آگے بڑھ جائے گا، یعنی پشتی حصے پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ دوسرا حصہ کچلی خان تم اپنی کمانداری میں رکھنا، اسے پتھر برسانے والے حصے سے جنوب میں سوار کرنا، اور جو ہی پتھر کھانے والے سلافوں کے لشکر میں بھگدڑ مچے تم ایسا کرنا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیز اور تند تیر اندازی سلافوں پر کرنا۔ اس طرح پتھروں اور تیروں کے ساتھ برسنے والے سلافوں کا بے پناہ نقصان ہوگا اور وہ جنوب کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس لشکر کی کارروائی شروع ہوگی جو تورائی خان کے حصے کا ہوگا اور تم دونوں کے لشکریوں کے جنوب میں ہوگا۔ اس موقع پر اپنے اس حصے کے ساتھ تورائی خان کو کوہستانی سلسلے سے ایک دم نیچے اتر کر سلافوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ سلاف گھبرائے ہوئے ہوں گے، افراتفری کے عالم میں ہوں گے، اس لیے کہ پتھروں اور تیروں کی بارش نے ان کے حواس باختہ کر دیے ہوں گے۔ ایسی صورت میں تورائی خان بھی انہیں خاطر خواہ نقصان پہنچائے گا۔ اتنی دیر تک کچلی خان، تم اور تمہارا چھوٹا سالار جس کے ذریعے پتھر برسانا ہوگا، دونوں اپنے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے سے نیچے اترنا اور پشت کی جانب سے سلافوں پر حملہ آور ہو جانا۔ میرے خیال میں اگر تم اس لائحہ عمل پر پوری طرح اترنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ سلافوں کا وہ لشکر تمہارے سامنے زیادہ دیر نہیں نکال سکے گا، اور اس میں اتنی ہمت اور سکت نہیں رہے گی کہ وہ اس لشکر کی مدد کے لیے آئے جو کیف شہر سے شمال کی طرف پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور وہاں آ کر ہماری پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی جرأت و جسارت کر سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خریم بن مکروم لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے دونوں عزیز بھائیوں، اس کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھنے کے بعد پوری لشکر نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ جہاں تم نے گھات لگانی ہے اس کے شمالی حصے میں سارے لشکر نے مل کر بے شمار چھوٹے بڑے پتھر جمع کر لینے ہیں، اور پتھر ایک جگہ جمع کرنے ہیں کہ وہ بالکل سڑک کے کنارے جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے کنارے کنارے ہوں، تاکہ کسی لشکری کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پتھر نہ برسانا پڑے، بلکہ کوہستانی سلسلے میں پتھر کے ڈھیر لگے ہوں گے، انہیں نیچے لڑکا دینا۔ اس طرح پتھروں کی خوفناک بارش شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ہی لشکر کا وہ حصہ جو درمیان میں رہے گا اور جس کی کمانداری کچلی خان کرے گا، ان لشکریوں کے پاس بھی تیروں کے ڈھیر لگا دینا تاکہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ تیر اندازی کر سکیں۔ اس طرح میرے خیال میں ان سلافوں کے اس لشکر کو فنا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب تم میں سے اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہے۔ کسی نے کچھ نہ کہا، سب نے خریم بن مکروم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خریم بن مکروم کہہ رہا تھا: تو پھر آؤ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ خریم بن مکروم کے کہنے پر لشکر نے پھر پیش قدمی شروع کی۔ دونوں لشکر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات کے قریب دونوں لشکر علیحدہ ہو گئے۔ خریم بن مکروم، عمیر بن نصر، کوچمان گجلوک لشکر کے 2 حصوں کو لے کر کیف کا رخ کر گئے، جبکہ کچلی خان اور تورائی خان شمال کی طرف چلے گئے۔ خریم بن مکروم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا اور لکڑی کے اس پل کے ذریعے دریائے نیپر کو عبور کیا جو شاہراہ پر بنا ہوا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر کیف کے شمال میں جو سلافوں کے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اس کے سامنے اسے پڑاؤ کر لیا۔ دوسری جانب کچلی خان اور تورائی خان دریائے نیپر کے کنارے کنارے ہرکاروں کی رہنمائی میں شمال کی طرف بڑھتے رہے۔ ایک جگہ دریا کا گھات تنگ تھا، وہاں ہرکاروں کے کہنے پر کچلی خان اور تورائی خان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیپر کو عبور کر لیا۔ پھر ہرکاروں کی رہنمائی میں انہوں نے دریائے نیپر کے کنارے کوہستانی سلسلوں کے اوپر چڑھ کر گھات لگا لی۔ پتھروں اور تیروں کے ڈھیر لگا کر انہوں نے اپنی کارروائی کی تکمیل صبح سے پہلے ہی کر لی تھی۔ اگلے روز کیف شہر کے شمال میں دونوں لشکریوں کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تاہم کسی بھی لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ابھی تک جنگ کے طبل نہ بجے تھے۔ وہ رات خریم بن مکروم کے لشکر نے چوکنے رہتے ہوئے گزاری، اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سلاف ان پر شبخون مارنے کی کوشش نہ کریں۔ اگلے روز کی صبح ہی خریم بن مکروم اپنے سالاروں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ لشکرگاہ سے پیچھے اس نے اپنے پڑاؤ کی ترتیب درست کرنا شروع کی۔ لشکر کے اندر جس قدر چھکڑے اور چھکڑوں کے اندر یورت تھے، ان سب کو ایک گول دائرے کی صورت میں کھڑا کر دیا گیا۔
اس کام میں لشکر میں شامل سب مرد عورتیں بری طرح مصروف ہو گئے۔ جب سارے چھکڑے اور یورت گول دائرے کی شکل میں کھڑے کیے جا چکے، تب خریم بن مکروم نے بشار، تھمر اور نکسار تینوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر بشار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بشار، تم پہلے یہ کام کرو کہ لشکر کے اندر جس قدر عورتیں ہیں، بوڑھی نہیں، صرف جوان، ان سب کو یہاں چھکڑوں کے بیچ میں میرے پاس لاؤ، وقت ضائع نہیں کرنا، جلدی جلدی انہیں اکٹھا کرو۔ اس پر بشار، نکسار اور تھمر تینوں بھاگتی ہوئی حرکت میں آئیں اور لشکر کے اندر جس قدر عورتیں تھیں، ان سب کو چھکڑوں کے بیچ میں جو گول دائرہ بنا لیا تھا اس میں جمع کر دیا گیا۔ ان عورتوں کی تعداد خاصی تھی، اس لیے کہ لشکر کا وہ حصہ جو تورائی خان اور کشلی خان لے کر گئے تھے، ان میں کسی عورت کو نہیں رکھا گیا تھا، ساری عورتیں خریم بن مکروم کے حصے کے لشکر میں ہی تھیں۔ جب ساری عورتیں چھکڑوں سے بنائے گئے اس گول دائرے کے اندر جمع ہو گئیں، تب خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر دونوں بشار، تھمر اور نکسار کے قریب آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے کوچمان اور کچھ لوگ بھی تھے، کچھ دیر چھوٹے سالار بھی پیچھے کھڑے تھے۔ پھر ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے خریم بن مکروم کہہ رہا تھا، آج پہلی بار میں تم تینوں کے ذمہ ایک انتہائی اہم کام لگا رہا ہوں۔ بشار، میں تمہارے متعلق تو جانتا ہوں کہ تم بہترین تیر اندازی کر سکتی ہو، تیغ زنی کے ہنر میں بھی ماہر ہو۔ جہاں تک میری دونوں بہنوں تھمر اور نکسار کا تعلق ہے تو ان کے متعلق یہاں تک کہتے کہتے خریم بن مکروم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عمیر بن نصر آگے بڑھا اور بڑے پیارے انداز میں اپنا ہاتھ خریم بن مکروم کے شانے پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزو، محترم بھائی، ان سے متعلق میں بتاتا ہوں، یہ دونوں بہترین تیر اندازی کر سکتی ہیں اور عمدہ قسم کی تیغ زن بھی ہیں۔ اب آپ ان تینوں کے لیے حکم جاری کریں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خریم بن مکروم مسکرایا، پھر کہنے لگا، یہ جو چھکڑوں کے گول دائروں کے اندر عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس سے پہلے لشکر میں رہتی رہی ہیں، جنگوں کا تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ بشار، تم، تھمر اور نکسار، یوں جانو تم تینوں ان کی کماندار ہو۔ چھکڑوں کے اندر تیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے، ایک ایک چھکڑے کے اندر عورتیں تقسیم کر کے بٹھا دی جائیں گی۔ اگر دشمن کے لشکر کا کوئی حصہ اس طرف آتا ہے تو ان عورتوں کا کام یہ ہوگا کہ ادھر آنے والے دشمن کے لشکریوں کو تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دیں۔ اگر تم سب عورتیں مل کر یہ کام کر لو گے تو میرے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر میں سے کچھ دستے نکال کر پڑاؤ کی حفاظت کے لیے نہیں چھوڑنے پڑیں گے، اور میں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سلافوں پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جنگ کو طول نہیں پکڑنے دوں گا۔ ابھی ہمارے ذمہ بہت کام ہے، اس جنگ سے نمٹنے کے بعد ہم نے مزید مغرب کا رخ کرنا ہے۔ میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تورائی خان اور کشلی خان بھی دشمن کے دوسرے حصے سے خوب نپٹیں گے، اور دشمن کے لشکر کا وہ حصہ مجھے امید ہے کہ اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ پشت کی جانب سے ہم پر حملہ آور ہو۔ اب تم ایسا کرو کہ تینوں مل کر چھکڑوں کے اندر عورتوں کی تقسیم کرو، صرف ایسی عورتوں کو اس کام پر لگانا جو تیر اندازی میں ماہر ہوں۔ چھکڑوں کے اندر میں تیر رکھنے کا اہتمام کرواتا ہوں۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے بشار کہنے لگی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، دشمن کے لشکر کا کوئی حصہ اگر اس طرف آیا اور اس نے ہمارے پڑاؤ کو نقصان پہنچانا چاہا یا پڑاؤ میں داخل ہونا چاہا تو ہم سب مل کر ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گی، کسی کو یہاں آنے نہیں دیں گی۔ بشار کے ان الفاظ پر خریم خوش ہو گیا، کہنے لگا، بشار، تم دیکھتی ہو کہ ہم نے جو چھکڑوں کا حصار بنا رکھا ہے یہ دوہرا حصار ہے، باہر والے چھکڑے خالی ہیں، ان کے اندر ہی اندر تیر اندازی کے لیے عورتیں بچھائی جائیں گی، اور جو چھکڑوں کا اندرونی حصہ ہے اس میں ہماری خوراک، ہتھیاروں کے ذخیرے کے علاوہ ضروریات کا دیگر سامان ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ خریم بن مکروم کے خاموش ہونے پر بشار بول اٹھی، امیر، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس قدر لشکر میں عورتیں ہیں یہ ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی کہ جو امیدیں آپ نے وابستہ کی ہیں، میرے خداوند نے چاہا تو ان سے بہترین کے ہم ثابت ہوں گے، ان سے بہتر بن کے ہم ثابت ہوں گی۔ بشار کی اس گفتگو سے خریم بن مکروم، عمیر، کوچمان اور کچھ لوگ مطمئن ہو گئے۔ پھر خریم پیچھے ہٹا کر غیظوں کے سردار کوچمان کے پاس آیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اسے تھوڑا سا آگے لایا، پھر کہنے لگا، محترم گوچ لوگ، میں گزشتہ کئی دنوں سے ایک بات آپ سے کہنے کا تہیہ کر رہا تھا لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آج سب کے سامنے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا بھائی عمیر بھی اس فیصلے سے اتفاق کرے گا۔ خریم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عمیر بن نصر فوراً بول پڑا، میرے بھائی،
آپ کے فیصلے سے اتفاق نہ کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خریم بن مکروم مسکرایا، پھر وہ گوچلوگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے بھائی، جہاں مجھے اپنے بھائی قریش کے مرنے کا بے حد دکھ ہے، وہاں اپنی بہن تائسی کی موت بھی میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ میں جانتا ہوں تائسی آپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، پریشان فکر مند رہتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طرح میرے محترم کوچمان نے وصیت کر دی ہے اس کے بعد باشکیریوں کا بھی سردار ہوں گا، اس طرح آپ نے قریش کے لیے وصیت کر دی تھی کہ آپ کے بعد قریش کرگزوں کا سردار ہوگا۔ اب میں ایک نیا فیصلہ کر رہا ہوں۔ میری بہن تائسی ہم سے چھن گئی ہے۔ اللہ نے مجھے 2 اور بہنیں دے دی ہیں، تھمر اور نکسار۔ آپ یوں جانیں تھمر اور نکسار دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں اور عمیر بن نصر آپ کا بیٹا ہے۔ جس طرح تائسی آپ اور آپ کی بیوی منگتائی کی خدمت کیا کرتی تھی، ایسے ہی نکسار اور تھمر بھی کریں گی۔ جس طرح قریش ایک باپ کی طرح آپ کا احترام کرتا تھا، اس طرح عمیر بن نصر بھی کرے گا۔ کیا وہ رشتہ جو میں ان تینوں کا آپ کے ساتھ قائم کر رہا ہوں، اس پر آپ خوش اور مطمئن ہیں؟ خریم بن مکروم کی اس گفتگو سے گوچلوگ بڑا متاثر ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ آگے بڑھ کر اس نے خریم بن مکروم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کپکپاتی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے بیٹے، تو بہت عظیم ہے، تو ہر کسی کے دکھ کا چارہ بنتا ہے۔ میں جانتا ہوں تجھے اپنے بھائی کے مرنے کا کتنا دکھ ہے، پر تو عجیب بیٹا ہے، اپنے دکھ پر اوروں کے دکھ اور تکلیف کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے۔ ماحول کچھ اداس اور افسردہ ہونے لگا تھا، لہٰذا عمیر بن نصر آگے بڑھا، دونوں کو علیحدہ کیا، کچھ لوگ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، محترم، یوں جانیں آج کے بعد میں آپ کا بیٹا ہوں، تھمر اور نکسار دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں، ہم آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پر گوچلوگ نے ایک باپ کی شفقت بھرے انداز میں تھمر اور نکسار کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ اس پر تھمر اور نکسار بھاگیں اور گوچلوگ کے دونوں شانوں پر انہوں نے اپنے سر رکھ دیے۔ کچھ دیر تک گوچلوگ ان کے سر چومتا رہا، پھر دونوں علیحدہ ہو گئیں۔ پھر سب بے حد خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد خریم بن مکروم بول اٹھا، گوچلوگ، میرے محترم، یہ معاملہ تو طے ہوا، اب ایسا کرتے ہیں کہ چھکڑوں کے بیرونی حصار کے اندر تیر رکھتے ہیں اور اتنی دیر تک نکسار، بشار اور تھمر مل کر عورتوں کو مختلف چھکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ پھر سب حرکت میں آئے، چھکڑوں کے بیرونی حصار کے اندر تیر اور کمانیں رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد نکسار، بشار اور تھمر بڑی تیزی سے اپنے کاموں میں لگ گئیں، جبکہ خریم بن مکروم، عمیر، کوچمان، گوچلوگ اور دوسرے سالاروں کو لے کر اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ شاید وہ تھوڑی دیر تک سلافوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ دونوں لشکروں میں تھوڑی دیر تک جنگ کے طبل بجتے رہے، پھر جنگ کی ابتدا سلافوں نے کی۔ سلافوں کو یقین تھا کہ ان کی فتح یقینی ہے، اس لیے کہ اپنے طور پر انہوں نے خریم بن مکروم کے خلاف گھات لگا رکھی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ جب اپنے زوروں پر ہوگی تو ان کا وہ لشکر جو گھات میں بیٹھا تھا وہ نکل کر حملہ آوروں کی پشت پر حملہ آور ہوگا اور ان کی کامیابی کو یقینی بناتا چلا جائے گا، لیکن جو فیصلے قدرت کرتی ہے وہی آخری ہوتے ہیں۔ بہرحال سلافوں نے جنگ کی ابتدا کی اور خریم بن مکروم کے لشکر پر ظلم و جور کا بازار گرم کرنے والے، گناہ و شر کے پتلوں، زرد پتوں کی کہانیوں کو جنم دینے والے، درندگی کے موجدوں اور ہر شے کا اسم خون میں ڈبو دینے والے کور چشم خونی دل کے قافلوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے جان لیوا حملوں کو روکنے کے بعد خریم بن مکروم، عمیر بن نصر، کوچمان، گوچلوگ نے بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کی اور وہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترے۔ پھر وہ بھی سلافوں پر ان گنت صحراؤں کی تاریکی اور باطل تہذیب میں گھس جانے والی آفق کی پرنور کرنوں، جبر کی ظلمتوں، بدی کے پھیلتے سایوں، دل کی بستیاں برباد کر دینے والوں کو صفحہ دوہر سے مٹا دینے والی زارہ باری کے طوفانی تسلسل اور ہر شے میں سما جانے والی مرگ مبرم کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ کیف شہر کے شمال میں ہولناک رن پڑا۔ موت اپنے آپ کو عیاں کر کے صف در صف کاسہ حیات توڑنے لگی تھی۔ قضا اپنی خونی ردا اوڑے ان گنت لوگوں کو نگلنے لگی تھی۔ فراقت و ہجر کے اوتاقوں، یادوں کے سمٹتے لمحوں اور انسانوں کے لرزتے کانپتے سایوں، غزیے کے ہر شے سے موت تانک چھانک کرنے لگی۔ کیف شہر کے شمال میں دریائے نیپر کے کنارے کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ سلافوں نے شروع میں تیز اور جان لیوا حملے کیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دفاع پر اتر آئے اور اب وہ ایک طرح سے خریم بن مکروم اور عمیر بن نصر
کوچمان اور گچلوک کے حملوں کو روکتے ہوئے جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے ان کا جو لشکر گھات میں بیٹھا ہے وہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو اور ان کی فتح کو یقینی بنائے۔ لیکن دوسری جانب گھات میں بیٹھے ان کے دوسرے لشکر کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، کیف شہر سے باہر سلاف بدلی اور حوصلہ شکنی کا شکار ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر دریائے نیپر کے کنارے کنارے شمال کی طرف بھاگے۔ خریم بن مکروم، امیر بن نصر، کوچمان، گوچلوک نے اپنی پوری طاقت اور خونخواری کے ساتھ دریائے نیپر کے کنارے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلاف اپنی پشت پر کیف شہر پر جا کر محصور ہوتے، لیکن ایک طرف سے ہو کر وہ شمال کا رخ کر گئے تھے تاکہ اپنے لشکر کے دوسرے حصے سے جا ملیں۔ دوسری جانب سلافوں کا وہ لشکر جو گھات میں بیٹھا تھا وہ بھی نکلا۔ دریائے نیپل کے کنارے کنارے وہ جنوب کی طرف بڑھا۔ اچانک ایک انقلاب اٹھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے ان پر ایسی تیز اور بھیانک قسم کی سنگباری ہوئی کہ یوں لگنے لگا کہ گویا اذیت و شر کے شعلوں میں قحط کا جنون، جہالت کی للکاروں، ملتبت صداؤں کی گونجیں اور ماضی کے گناہوں آلود شبستانوں میں ذات کے بھونچال کھڑے کرتے توازن کا افسوس اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر سے یہ سنگباری سلافوں کے لشکر کے پچھلے حصے پر کی گئی تھی، لہذا پچھلا حصہ ایک طرح سے کچلا مسلا گیا۔ سلافوں کے اندر شور اور ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، اور جس وقت اگلے حصے کے لشکری پلٹ کر اپنے لشکر کی خبر گیری کرنا چاہتے تھے، دوسرا شور اٹھا۔ ان پر اس انداز میں کوہستانی سلسلے کے اوپر سے تیر اندازی کی گئی جیسے وقت کے نو مولود موجات پر جبر و قہر کا سحر، نفرتوں کا زہر برسانا شروع کر دیا ہو، یا ساون کی منہ زور بارشوں کی طرح گونجوں، تفکرات بھنور خون کی بارش کا جنون پیدا کرتے چلے گئے ہوں۔ سلاف اب اور زیادہ افراتفری میں گھبراہٹ کے عالم کا شکار ہونے لگے۔ جو مارے گئے تھے ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر زندہ بچنے والے آگے بڑھنے لگے، لیکن اب تیسرا طوفان اٹھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر سے تورائی خان اچانک لشکر کے ایک حصے کے سامنے اترا اور پھر سلافوں پر کاوش کی ساری بیداری، رتوں کی ساری آسودگی فنا کر کے قلب کو مضطرب اور بے قرار کر دینے والی خون اگلتی ساعتوں اور شرر آلود ذہن اور ناک بن کر دستے ارادوں میں جلتے جذبوں کی حسرتیں بن کر سرگرداں ہو جانے والی حادثوں کی گونجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلاف پہلے ہی افراتفری اور گھبراہٹ کا شکار تھے۔ سنگباری اور تیروں کی بارش نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اور ان کے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ قضا کا شکار ہو گیا تھا، اور اب جو تورائی خان نے ایک طرف سے ان پر حملہ کر دیا، تب ان کے اوسان پہلے سے بھی زیادہ خطا ہو گئے۔ عین اسی لمحے ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سنگباری اور تیر اندازی کرنے والے دونوں حصوں کو یکجا کر کے کشلی خان اس کی پشت کی جانب سے اس طرح حملہ آور ہوا جیسے اندھیرے کی فصل میں روشنی کی انقلابی صدائیں گھس جاتی ہیں، جیسے نامانوس گوشوں سے نکل کر جان عذاب کے نفرت کی شدت، نامساعد انقلاب برپا کر جانے والی قضا کے ہانپتے سایوں کی کسی کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا ہو۔ دریائے نیپر کے کنارے کوہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ گزرنے والی شاہراہ پر بڑی تیزی سے سلافوں کی حالت سرد جذبوں میں ڈوبے زرد چہروں، درد کے رشتوں اور حملوں کی گرمیوں، عداوت کی شکار ذلت و پستی کے قصوں سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دریائے نیپر کے کنارے تورائی خان اور کشلی خان کے ہاتھوں بدترین شکست کھانے کے بعد سلاف کیف شہر کی طرف بھاگے۔ اب ان کی بدقسمتی کے دوسری طرف سے نیپر ہی کے کنارے کنارے ان کے لشکر کا دوسرا حصہ خریم بن مکروم، امیر بن نصر، کوچمان اور گچلوک کے آگے آگے بھاگتا آ رہا تھا۔ پھر دریائے نیپر کے کنارے دونوں شکست خوردہ لشکر آپس میں ملے۔ اب ان کی اور زیادہ کمبختی آ گئی، اس لیے کہ شمال کی طرف سے ان پر تورائی خان، کشلی خان ٹوٹ پڑے تھے، جبکہ جنوب کی طرف سے ان پر خریم بن مکروم، امیر بن نصر، کوچمان اور گچلوک نے ناقابل برداشت ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ وہ سلاف جو خریم بن مکروم اور اس کے لشکریوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اپنے ایک لشکر کو انہوں نے گھات میں بٹھا رکھا تھا، انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلافوں کے دونوں حصوں کے مل جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو کسی نہ کسی طرح پسپا کر کے مار بھگائیں، لیکن مغیاروں، کرگیزوں، باشکیریوں اور منگولوں نے اپنے جان لیوا حملوں سے انہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔
اور انہیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ خریم بن مکروم اپنے لشکر کو اس پہلے تاکید کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ سلافوں کے سردار سکتور کو ہر حال میں لڑائی کے دوران قتل نہیں کرنا بلکہ اس کی عبرت خیزی کے لیے اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، لہٰذا بڑی تگ و دو کے بعد سکتور اور اس کے ساتھیوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ سلافوں کا لشکر ایک طرح سے پس کر رہ گیا تھا۔ لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ یوں دریائے نیپر کے کنارے کیف شہر کے شمال میں خریم بن مکروم کے ہاتھوں سلافوں کو بدترین شکست ہی نہیں ناقابل برداشت بربادی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار سلافوں کے سردار سکتور اور اس کے چند ساتھیوں کو خریم بن مکروم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت خریم کے پاس عمیر بن نصر کے علاوہ تورائی خان، کشلی خان، گوچلوک اور کچمان سب بیٹھے ہوئے تھے۔ خریم بن مکروم تھوڑی دیر تک قہر بھرے انداز میں سکتور کی طرف دیکھتا رہا، پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سکتور کو مخاطب کیا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ سکتور نے ایک بھرپور نگاہ خریم بن مکروم پر ڈالی، پھر گردن جھکا کر خاموش ہو گیا۔ خریم بن مکروم نے پھر سوال داغ دیا، ذرا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، کیا تیری کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ تو نے کسی پر جبر اور ظلم کیا تھا؟ ذرا اپنے ذہن کے صحیفوں کو ٹٹولو اور دیکھو، کیا کسی سے تیری عداوت تھی؟ اگر تیرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تو پھر تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میری تیرے ساتھ کیا دشمنی ہے جس کی بنا پر میں نے تجھ پر حملہ آور ہوا اور اس قدر سلافوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سکتور جب تک خاموش رہا تب پہلے سے زیادہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خریم بن مکروم نے اسے مخاطب کیا، کیا تو کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کا نام مکروم ہو، جس کا تعلق ترکوں کے مغیار قبیلے سے ہو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو اور اسلام قبول کرنے کی سزا تو انہیں بے شمار مغیاروں کو دی ہو؟ سن، اگر تیرا ذہن کام نہیں کر رہا تو میں اسی مغیار سردار مکروم کا بیٹا خریم بن مکروم ہوں۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب میرا بھائی عمیر بن نصر بیٹھا ہوا ہے۔ سکتور کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس پر کھولتے ہوئے لہجے میں خریم بن مکروم نے اسے مخاطب کیا، حیرت ہے، تیرے جیسا آدمی خاموش اور یوں چپ کھڑا ہے۔ تیرے سامنے تو لوگ ہاتھ اٹھائے جھولیاں پھیلائے رحم کی بھیک مانگتے تھے، اور تو ان کے ساتھ بے زنجیر آسیب اور جبر کے غضبناک ناظم کا سا سلوک کرتا تھا، ان میں عذابوں کے صحیفے بانٹتا تھا۔ تو وہ شخص ہے جو مجبور اور بے کس لوگوں کے منہ پر زنجیروں کی کڑیوں جیسے سخت الفاظ دے مارتا تھا۔ تعجب ہے تو میرے سامنے زخمی پرندوں کی صداؤں، گمشدہ وقت کے تنازع کی طرح چپ فضا میں ساکت مجسمے اور کارگاہوں کے بکھرتے دھوئیں کی طرح بکھرا بکھرا کھڑا ہے۔ تو خون رسیدہ درد کی دھند پھیلاتا تھا، لوگوں کی آرزوؤں کو کوتاہ قامت کرتا تھا، ان کی خواہشوں کو پست و ذلیل کر کے اپنے لیے سکون کا سامان فراہم کرتا تھا۔ ان کے پاؤں میں ناتوانی کے خوف باندھنا تو تیرا محبوب مشغلہ تھا۔ سکتور، تیری ہستی کی ساری کاوشوں کا حاصل تو بے کسی کی دہلیز پر موت کے منظر کھڑے کرنا تھا۔ تو راتوں کی اندھی تیرگی اور سکوت کے بے قرار صحرا کے اندر آنسوؤں کے دیے روشن کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا تھا۔ تو نے اوروں کو موت کی ویران شاہراہوں اور دشت سے قضا کی گرد کھڑا کیا تھا، کتنے معصوم بچوں کو ماؤں کی گود میں تو نے مرتے دیکھا تھا۔ ذرا آج اپنے آپ کو فنا کی اجنبی راہ گزر دشت حیرت کے خونی موڑ پر کھڑے دیکھ۔ میں حیران ہوں تیرے جیسا ظالم، تیرے جیسا شیطان، تیرے جیسا ابلیس کا گماشتہ انسان یوں میرے سامنے کھوئی متلاشی نگاہوں اور بھولی بسی صداؤں جیسا منجمد چشموں کی صورت اور لفظوں کی کئی شاہ رگ جیسا افسردہ اور ملول کھڑا ہے۔ دیکھ سکتور، کچھ بول، تو نے مغیار ترکوں پر مظالم کیے، ان کا جرم یہ تھا کہ تو انہیں بدھ مت کی طرف بلاتا رہا، انہوں نے تمہارا دھرم قبول نہیں کیا، اسلام قبول کر لیا، تو نے انہیں اسلام قبول کرنے کی سزا دی۔ یاد رکھنا تو نے اس قدر جرائم کیے ہیں کہ تیرے جرائم، تیرے گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے، وہ فہرست میں یہاں گنوا نہیں سکتا۔ بس جو کچھ میں نے کہنا ہے، اس کہنے کا مقصد و مدعا یہ تمہیں بتانا ہے کہ تم کس قدر گھناؤنے اور کس قدر گناہگار شخص ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد خریم بن مکروم نے عمیر بن نصر کے کان میں جو کچھ کہا، جس پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے سکتور اور اس کے سرکردہ ساتھیوں
کو جو اس کے ساتھ ہی گرفتار ہوئے تھے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے خریم بن مکروم نے چند روز تک دریائے نیپر کے کنارے کیف شہر سے باہر قیام کیا۔ اس کے بعد وہ مغرب کی طرف کوچ کر گیا تاکہ ان لوگوں سے نبرد آزما ہوا جائے جنہوں نے برکائے خان کو خراج دینے سے انکار کر دیا تھا۔